ہمارے ہاں جو دہشت گردی کے جتنے واقعات ہیں، چاہے وہ قومی لبادے میں ہوں یا باطل مذہبی لبادے میں ہوں، یہ جو سب ہے اس کے پیچھے اس کی بنیاد ہندوستان ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے 2 واقعات ہوئے اندھوناک۔ ہرنائی میں ایف سی کے نوجوانوں کو شہید کیا گیا، اور مچھ میں پاکستانی ہمارے جو بھائی ہیں ہزارہ برادری کے، ان کے 10 کارکنوں کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اس کا چاہے دہشت گرد جون سا نام استعمال کریں، لیکن یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہندوستان کی جو گھناؤنی حرکات ہے، جو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے انڈیا کی، وہ شرم و حیا کے ہر حد سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایک طرف تو وہ یہاں فیوڈلز کے ذریعے، نوابوں اور سرداروں کے ذریعے اس نے گمراہ تنظیموں کو بنا رکھا ہے، کرائے کے قاتلوں کو، لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ نہ ہمارے اساتذہ کو انہوں نے چھوڑا، نہ ہمارے ڈاکٹرز کو چھوڑا، نہ ہمارے معتبرین کو انہوں نے چھوڑا، نہ غریب مزدور طبقے کو چھوڑا۔ 2004 سے لے کے 6 میں پھر یہ تیز ہو گئے، اور 2012 تک جو خون کی ہولی کھیلی گئی، کوئٹہ سمیت پورے بلوچستان میں، وہ سب گواہ ہیں اس پہ کہ کبھی نوابوں اور سرداروں کو ہمارا وہ ایک لیڈر بنانے کی ناکام کوشش کرتا ہے، کبھی فیوڈل بھی، جاگیردار بھی لوگوں کا نجات دہندہ رہا ہے، اور کبھی داعش جیسا عالمی دہشت گرد، کہ ان خارجیوں کا کبھی ہمیشہ اس تاریخ اسلامی میں اگر ہم دیکھ لیں کہ روز اول سے جیسے حشیشین اٹھے، اس زمانے کا داعش تھا کہ جنہوں نے مسلمانوں کے اندر قتل عام کا جو بازار گرم کیا، اور آج وہ شکل ہے داعش کی کہ جس نے مسلمانوں کی محرومی کو ایک بہانہ بنا کے ایک غیر اسلامی اور ایک وحشی طریقے کو اپنایا، اور اس سے بڑھ کے ان کے لعنتی ہونے کی دلیل کیا کہ آج گائے کے پجاری، بدترین اس خطے کے، بلکہ دنیا کے بدترین جو ایک مشرک قوم ہے، ان کے وہ ایجنٹ بن کے اپنے ہی مسلمانوں کا قتل عام کریں۔ افغانستان میں جو داعش نے کیا سب کے سامنے، پاکستان میں جو داعش نے کیا سب کے سامنے۔ تو ہندوستان کی اور اس کے کرائے کے قاتلوں کی، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ نواب، سردار، جاگیردار طبقے کی صورت میں بلوچ قوم پہ وہ جو مسلط کرنا چاہتی ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔